فرینڈس ویلکم بیک. اور اب جو ہم بات کریں گے، جو آرگومنٹ، جو آئیڈیا میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان از رچ ان نیچرل ریسورسز. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے جیوگرافی، جو اسٹریٹجی لوکیشن جو ہے نا پاکستان کی، اس کی کیا امپورٹنس ہے. اس کی بے شمار امپورٹنس ہے. ایون بہت فارن رائٹرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنٹریز مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور وہ انویسٹ کریں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے ساتھ انٹر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. اور اس میں میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے اگر ہم بارڈرنگ کنٹریز کو دیکھیں تو ہمارے ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ہے چائنا، انڈیا. نارتھ کے اندر ہمارے پاس ہے چائنا، ویسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے افغانستان، اور ساؤتھ میں ہے عربین سی. اور ہمارے پاس جو ویسٹ اور ساؤتھ میں ہے وہ ہے ایران. تو اب جو ہے ان سب کو اگر میں دیکھوں تو ہمارے پاس دو ایسے میجر کنٹریز ہیں جن کی بہت ڈائیورس پاپولیشن ہے، بہت بڑی، ورلڈ موسٹ ڈینس پاپولیٹڈ کنٹریز چائنا اور انڈیا. اور اب ان کی جو مارکیٹ کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے اکانومی وائز، ان کے ساتھ پولیٹیکلی ریلیشنز بنائے جا سکتے ہیں، اسٹریٹجیکلی ریلیشنز بنائے جا سکتے ہیں، اور اوور آل جو ہے ریجن کے اندر پاکستان ایک اپنا بڑا اہم رول بنا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بارڈر ہے، میں بارڈر کی بات کروں تو چائنا کے ساتھ جو پاکستان کا بارڈر ہے وہ آلموسٹ ہے آئی تھنک 599 کلومیٹرز کا ہے. اور جو انڈیا کے ساتھ ہے ہمارا بارڈر وہ آلموسٹ ہے 1600 کلومیٹرز کا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے وہ ہے کوئی 2300 کلومیٹرز کے اراؤنڈ. اور جو اس کے علاوہ جو نیچے ایران کے ساتھ ہے وہ ہے 909 کلومیٹرز. اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ ہے نا، لانگیٹیوڈ میں پاکستان 61 سے 76 ڈگری ایسٹ ہے، اور لیٹیٹیوڈ میں 24 سے 37 ڈگری نارتھ ہے. یہ اکثر جو ہے نا وہ ہمیں اس لیے بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے، جو ہمارا جو ہے ادھر سے جی ایم ٹی ہے، وہاں سے اس نکالنے کے لیے اور لوکیشن گلوب کے اوپر دیکھنے کے لیے ہمیں یہ لیٹیٹیوڈ اور لانگیٹیوڈ کا پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ادھر سے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہمارے یہ جو ویسٹ ہے، اور ویسٹ اور ساؤتھ کے اندر اسٹریٹ آف ہارمز ہے. اسٹریٹ آف ہارمز اس لیے امپورٹنٹ ہے، 60% آئل ٹریڈ اور 40% گیس ٹریڈ یہاں سے آتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ہے نا کوسٹل لائن، جو ساحل سمندر ہے، وہ آلموسٹ 1040 جو مائلز ہے اتنی ہے. تو یہ بھی ہمیں جو ہے نا جتنی بھی سی ہے یا پھر سی ٹریڈ ہے یا پھر جس کو کہتے ہیں بلیو اکانومی، اس میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو پاکستان کے جو اسٹریٹجی جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کا پراپر یوز کیا جائے تو ہمارے اوپر جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان کو ہم نے سی تک اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ ملوا سکتے ہیں. اس باتوں کو ملوز خاطر لاتے ہوئے ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایک جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس میں ایک سی پیک ہے، وہ ہماری جیو اسٹریٹجی کی سکسیس ہے. مطلب سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنا ہے جس میں آلموسٹ چائنا نے ہمارے ملک کے اندر $62 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس میں ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں، ریلوے کے، روڈز کے اور موٹر ویز کے، اور اس کے علاوہ ہاسپٹلز ہیں، انرجی پروجیکٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بزنس پروجیکٹس ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان کی جیو اسٹریٹجی کی. اور اس کے علاوہ جو دوسرے پروجیکٹس ہیں جیسے ٹیپی ہے، اس کے علاوہ آئی پی آئی ہے، یہ ابھی تھوڑے سے سینکشنڈ ہونے کی وجہ سے ایران اور انڈیا کے ساتھ جو ہمارے جو ہے سیاسی تعلقات خراب ہیں، اس وجہ سے یہ ابھی تک ہم ان کو پراپر ٹیپ نہیں کر سکے. اگر ہو جائیں تو پاکستان کے اندر انرجی کا جو کرائسس ہے وہ ختم ہو جائے. تھینک یو سو مچ. اب نیکسٹ پوائنٹ میں ہم بات کریں گے نیکسٹ پوائنٹ کی.